بسم اللہ الرحمن الرحیم بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ثنا، آقا دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سورۃ المائدہ ہے، آیت پاک نمبر 35 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ آج اللہ کی توفیق سے کچھ وسیلہ پر عرض کروں گا تاکہ اسلام کی برکات کا ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی ذات میں کتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں، مل کے کہیے سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ جس کو شک ہے بالکل نہ بولے، جس کو یقین ہے مل کے بولیے، کس کا فرمان ہے؟ بآواز بلند بولیے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان عالی شان ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنا لو۔ اب ان لوگوں کی رائے اور ان لوگوں کا تخیل اور خیالاتی عقیدہ تو غلط ہو گیا جو سرے سے کہتے ہیں کہ وسیلہ گناہ ہے، وسیلہ شرک ہے۔ تو قرآن پاک نے واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ نہ وسیلہ شرک ہے، نہ وسیلہ ناجائز ہونے والی بات ہے، بلکہ اللہ خود بیان فرما رہا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ اب کچھ لوگ تو بعض تو ان کے مان گئے کہ قرآن پاک میں وسیلہ کا ذکر تو ہے، وسیلہ کا ذکر ہے۔ ہم تو اہل سنت تقریباً جہاں بھی دعا مانگتے ہیں یا تو قرآن کا وسیلہ ڈال لیتے ہیں، یا نبی پاک کے قدموں کا وسیلہ ڈال لیتے ہیں، یا کسی بھی پاک ہستی کا وسیلہ ڈال لیتے ہیں، یا پنجابی میں اپنی زبان پہ یوں کہہ لیتے ہیں، جھوٹیاں دے گل پیندے نے صدا سنگل، استقبال ہوندا صدا سچیاں دا، مولا درس قرآن قبول کر لئی تینوں واسطہ علی دے بچیاں دا۔ اہل سنت تو اللہ کے محبوبوں کا واسطہ ڈالتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آ کے اختلاف ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں جو وسیلہ ہے نا، یہ نیک اعمال کا وسیلہ ڈالنا چاہیے، اور ہمارا کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ بھی اللہ کے دربار میں ہے، اور اللہ کے محبوبوں کا وسیلہ بھی اللہ کے دربار میں ہے۔ یہ مثال بھی قرآن پاک سے سنیے۔ یہ آیت پاک جو میں نے وسیلے کے موضوع پر پڑھی ہے، یہ ہے سورۃ المائدہ۔ یاد رکھنا، کیمرے کی طرف نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ وعلیکم، ماشاءاللہ اللہ۔
اگر تو میں ترجمہ کرتے وقت کوئی اپنی طرف سے اضافہ کروں کہ اہل سنت کا موقف ثابت ہو جائے تو یہ تو دھاندلی ہو جائے گی، تو یہ تو ایمانداری نہ رہی۔ میں قرآن پاک سے ہی ایک دوسری مثال پیش کرتا ہوں اگر آپ کی پیاری پیاری توجہ ہے۔ یہ جو میں نے وسیلہ والی آیت پڑھی ہے یہ ہے سورۃ مائدہ آیت پاک نمبر 35۔ اب وسیلے پر جو میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں اس سورت کا نام ہے سورۃ یوسف۔ قرآن پاک میں ہے کہ نہیں؟ عین توجہ سے سننا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اپنے جسم سے اتار کر اپنے بھائیوں کو دیا کہ میرے ابا جی کی آنکھوں کی روشنائی جاتی رہی ہے تو ان سے کہیے یوسف کا کرتا آنکھوں پہ لگا لو، اللہ اس کے صدقے میں دوبارہ آنکھیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو سبحان اللہ۔ وسیلے کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے، وسیلے کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے۔ یہ کس کا کرتا تھا؟ اللہ کے نبیوں کا نام لینا بھی برکت ہے۔ کس کا کرتا؟ یوسف علیہ السلام کا۔ اب اس کا کرتا سنانے لگا جس کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ سرکار کا کرتا مبارک گھر میں تھا، امام بخاری یہ روایت لے کر آئے، کوئی شک نہیں کرنا۔ تو کیا ہوا؟ امام بخاری کہتے ہیں، درود پاک پڑھی ایک بار، لہر ختم کرو، پچھلی لہر ختم کرو۔ بات کیونکہ بڑی مزیدار آ رہی ہے، میں نے کہا جتنی کلیئر ہو جائے، جتنے لوگوں کا فائدہ ہو جائے بہتر ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ جو یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے یہ کوئی نماز تو نہیں ہے نا؟ بولو تو صحیح، کوئی نیک عمل تو نہیں ہے نا؟ تو پتہ چلا قرآن پاک نے خود ہی ان کا یہ عقیدہ غلط کر دیا کہ صرف اعمال کا جو وسیلہ ہے وہی ڈالنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے نے بتا دیا کہ جہاں استغفار کا وسیلہ ڈالنا جائز ہے محبوبوں کا کرتا بھی وہاں کام کر جاتا ہے۔ اگلی بات ہمارے سرکار کے کرتے کی، سبحان اللہ کہو۔ بخاری شریف بڑی پیاری حدیث پاک لے کر آئے ہیں، ماننا نہ ماننا اپنی بات ہے، صرف حوالہ دینا یہ ضروری بات ہے تاکہ کوئی بات نہ کرے کہ یہ تو حوالہ ہے ہی نہیں ہے۔ حوالہ ہے لیکن پڑھنا قسمت کی بات ہے۔ وہ سرکار کے کرتے کی کیا بات ہے، یہ بھی بڑی ایمان افروز بات ہے۔ گھر والے سرکار کے کہتے ہمارے پاس سرکار کا کرتا تھا، یعنی سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد کی بات ہے، گھر میں کرتا تھا تو جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا، کوئی بی بی بیمار ہو جاتی تو وہ ہمارے گھر میں آتے اور عرض کرتے کہ ہم بیمار ہیں یا بخار ہو گیا ہے تو ہمیں شفا چاہیے۔ تو سرکار کے گھر والے کیا کرتے ہیں، توجہ سے سننے والی حدیث پاک ہے، فرماتے ہم پانی کے اندر سرکار کا کپڑا ایسے نچوڑتے تھے اور پلا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرما دیا کرتا۔ لوگ ہمیں، توجہ ہے، ٹھہر کے ذرا سننا ہے، توجہ سے ٹھہریے ذرا، میری توجہ سے سنیے، لوگ ہمیں حضور کو مشکل کشا نہیں کہنے دیتے۔ چپ ہو گئے، خیر ہے، میں تو اڑکو نہ داد مانگنا نہ پیسہ مانگنا، میں حضور دی محبت مانگنا بس۔ لوگ ہمیں حضور کو مشکل کشا نہیں کہنے دیتے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے۔ اور امام بخاری کا کیا عقیدہ ہے، فرمایا محمد کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے، محمد کا کرتا مشکل کشا بن جاتا ہے۔
ایک اور سنیے، میں بات غلط نہیں کرتا، میں صرف ترجمے پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس میں اپنی تشریح نہیں بالکل کر رہا۔ اگر یقین ہے تو ایک اور حوالہ پیش کروں۔ صحیح ستہ کی یہ حدیث پاک، یہ سرکار کے کرتے کی بات تھی۔ اب حضور کے زلفوں کے ایک بال کے کمال سنیے۔ بی بی عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے چاندی کے ایک ڈبیا میں حضور کی زلفیں بند کر کے رکھی ہوئی تھیں۔ جو بندہ ہمارے گھر میں بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے آتا، ہم حضور کے زلفوں والی ڈبیا، میں صدقے حضور دیا زلفاں تو، لوگ ہمیں سرکار کو مشکل کشا نہیں ماننے دیتے۔ میں نے کہا وہ تو اللہ کے سرکار کے بی بی آمنہ کے لال ہیں اور یہ تو محمد کے بال ہیں، اب ان کے بھی کمال ہیں۔ سبحان اللہ اتھے رہنی چاہیے تواڈی سبحان اللہ نال حوالہ بڑا مضبوط ہو جاندہ ہے کہ پیچھے ٹیم جاگ دی ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں، یا غوث اعظم، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ توجہ ہے، حضرت بی بی عائشہ پاک فرماتی ہیں بال اندر ہے، ڈبیا کھولنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ پوری کی پوری ڈبیا ہم پانی میں گماتے تھے اور وہی پانی بیماروں کو پلا دیتے، اللہ میرا شفا عطا فرما دیا کرتا۔ یہ بال کا کمال ہے، آمنہ کے لال کا کتنا کمال ہے، اللہ اکبر۔ اب سنیے بڑے ایمان افروز حوالے میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے، یہ سنن دارمی شریف ہے، عربی کی کتاب ہے، میرے پاس پہلی جلد ہے، حوالہ بڑا مزیدار ہے۔ جس کے دل میں تو نبی پاک علیہ السلام کے نسبتوں کا احترام ہے وہ تو اس حوالے پر جھوم جائے گا، اور جو نہیں ہے پھر ہم کیا کریں، اللہ نے ہمیں تو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہوئی، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر سنیے حدیث پاک نمبر ہے 92 اے کی بندہ 92 محمد، او بولو یار، حدیث پاک نمبر ہے 92 اور میرے حضور کے نام کے اعداد ہے 92۔ اب اس میں حدیث پاک بڑی پیاری میرے ہاتھ لگی ہے، تو رات ہی میں نے وہ نشانی لگا لی تھی کہ صبح نبی کے مزار کا برکت سنا کے اہل ایمان کو اور میں اضافہ کروں گا کہ نبی تو اور بات ہے، نبی کی قبر بھی برکتیں عطا فرما دیتی ہے۔ حدیث پاک نمبر 92 سنن دارمی پہلی جلد ہے۔ فاشکو الی عائشہ تا، لوگوں نے شکایت کی بی بی عائشہ پاک کے پاس آ کے، کیوں کہ اہل مدینہ میں قحط، بارشیں رک گئی، قحط پڑ گیا، گھاس ختم ہو گئی، جانور مرنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم بی بی عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی حال نکالیں گی۔ تو فقالت، بی بی پاک نے کہا، انظروا قبر النبی، او میں تے پنجابیاں دے سوچاں تو قربان ہے، اور ساڑھے پنڈ والے بھی عربی سمجھن لگ پے، میں اللہ دا شکر نہ کراں تے کی کراں، میں صدقے جاواں تواڈے تو جڑے حضور دیاں عظمتاں سنن واسطے بیٹھے ہوئے نے۔ اب میں نے اپنی طرف سے نہیں، وسیلے والا لفظ بھی قرآن پاک سے پڑھا، اس کی پہلی دلیل بھی قرآن پاک سے دی، پھر بخاری شریف سے دی، دوسری بھی بخاری شریف سے دی، اگلی یہ روایت یہ امام دارمی لے کر آئے ہیں، اور یہ وسیلہ ہے حضور کا نہیں، حضور کی قبر کا وسیلہ موجود ہے۔
حضور کی قبر کا خدا کی قسم میری بات کو ذرا کہ پنجابی کہتے ہیں ذرا مول پایا جے ہون. حضرت بی بی عائشہ پاک نے کہا رضی اللہ تعالی انظروا قبر النبی، یہ سرکار کے مزار کو تو دیکھو، یعنی بارش نہیں ہو رہی، اب بارش کا انتظام. اگر شرک ہوتا تو بی بی عائشہ پاک تو میرا خیال ساڑھے نالوں زیادہ پڑھیا نے. سبحان اللہ بن دیئے تو اب مزار شریف پہ وسیلہ بنانا اگر شرک ہوتا یا بدعت وغیرہ ہوتی تو بی بی عائشہ پاک تو ہم سے بہت آگے ہیں، علم میں بھی تقوی میں بھی. یہ تو میرا خیال حضور دی بیوی نہیں، تو ان کو تو زیادہ دین آنا چاہیے تھا ہم سے. تو یہ بھی مزار کا وہ وسیلہ پیش کر رہی ہیں. تو الفاظ کیا ہے، پہلے الفاظ سنیے تاکہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، تاکہ نیٹ پر چڑھے تو لوگوں کو سمجھ آئے کہ جو وسیلے والی بات ہے یا تو قرآن سے ثابت یا پیارے محمد کے فرمان سے ثابت ہے. انظروا قبر نبی، نبی کی قبر کی طرف تو دیکھو. فَاجْعَلُوا مِنْهُ قُوًّا إِلَى السَّمَاءِ، جو میرے سرکار کے مزار پر چھت ہے نا، وہ ادھا اوپر والا روشن دان کھول دیو. میں صدقے بی بی عائشہ کے پاک عقیدے پر دعا تو مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. اب بی بی عائشہ پاک ظاہری بات ہے پاکیزہ ہیں، مطہر ہیں، پاک ہیں. اگر خود بھی دعا کرتی مولا می پا دے تو میرا تو یہ اچھا خیال ہے کہ بی بی پاک کا یہ بھی جملہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جانا تھا. تو لیکن یہ عقیدہ بھی اہل سنت کا آ رہا ہے. بی بی پاک نے عرض کیا، فرمایا فَاجْعَلُوا مِنْهُ قُوًّا إِلَى السَّمَاءِ، اور میرے حضور دی چھت دا اوپر والا اور روشن دان کھول دیو، اور می والا جڑا اسمان ہے نا اور جو ہی او دی چاہتی میرے حضور دی مزار تے پئی تے بارش آ گئی. یہ کیسا وسیلہ ہے، دعا بھی نہیں مانگی، مولا می پا دے اے بھی نہیں آکھیا. اور آسمان کو بی بی عائشہ نے اپنے حضور کی مزار کا دیدار ہی کروایا ہے تو بارش آ گئی ہے. اور وسیلہ کیا ہوتا ہے، امام دارمی حدیث پاک لے کر آئے. ایک اور سنیے، ہم اگر داتا صاحب کے مزار پہ جا کے ایسے ہاتھ لگا کے چوم لیتے، بندہ کھڑا، اوے تو نے مزار کو ہاتھ لگا لیا، یہ شرک ہو گیا، فلانا ہو گیا. میں نے کہا نہیں، شرک نہیں ہوا. یہ امام دارمی بڑی عجیب حدیث پاک لے کر آئے. یہ حدیث پاک نمبر ہے 94، 94. تو یہاں پر راوی حدیث بی بی عائشہ پاک ہے. تو اس بی بی عائشہ پاک کے دو روایتوں سے عقیدہ یہ ملا کہ بی بی عائشہ پاک کا پکا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا نکلا. کیا نکلا؟ یہ بات ہے فَذَكَرُوا، فرماتے صحابہ کرام نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے. آنکھیں کھول کے ذرا بات سنیے، روحانی طور پر بھی جسمانی طور پہ. بس میری تقریر 40 منٹ کی ہوتی ہے، 15-20 منٹ گزر کے 20 منٹ باقی، توجہ کے ساتھ سنیے. فرمایا قال کعب، حضرت کعب بیان فرماتے ہیں ما من یوم یطلع الا نازل 70,000 من الملائکہ. میں عربی اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ کوئی سننے والا یہ نہ کہہ دے کہ اے تے پتہ نہیں الفاظ ہیں کہ نہیں. میں حدیث کے الفاظ پہلے پڑھتا ہوں اور برکت اپنی جگہ پر ہوتی ہے، دلیل اپنی جگہ پہ مضبوط ہوتی ہے. اب آپ نے اگر ہاتھوں میں جان ہے نا تو ذرا جان سے میرے حوالے کی ذرا داد دینی ہے. اور راتانو اے حوالے ایویں نہیں لب دے، اے جاگنا پہندہ ہے. اب ذرا سنیے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ بھی جائز ہے، اللہ کے محبوبوں کا وسیلہ زیادہ جائز ہے. قطب مدینہ حضرت ضیاء مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت الیاس قادری صاحب کے پیر و مرشد، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا. انہوں نے کہا جی یہ آپ وسیلے کی بات کرتے ہو، نیک اعمال کا وسیلہ تو جائز ہے، محبوبوں کا وسیلہ نہیں دینا چاہیے کہیں شرک نہ ہو جائے. تو قطب مدینہ نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، فرمایا چلو اللہ کے دربار میں تیری دعا بھی رکھتے ہیں اور اللہ
اللہ کے دربار میں آمنہ کا لال بھی رکھتے ہیں. جنہوں سمجھ آئی ہو تو سبحان اللہ کو. کتب مدینہ کا ذرا جواب سنیے. فرمایا تیری نماز بھی اللہ کے دربار میں رکھتے ہیں اور آمنہ کے لال کی ذات بھی اللہ کے دربار میں رکھتے ہیں. اب تو نے بتانا ہے, کیا تو فائنل کہہ سکتا ہے کہ تیری جو نماز ہے اللہ کے دربار میں مقبول ہو چکی ہے؟ کہندا جی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. تو جب اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا تو کتب مدینہ نے کہا تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو رسول ہیں یہ رسول مقبول ہیں. اس واسطے نماز کا وسیلہ بھی ہم مانتے ہیں, نیک اعمال کا اللہ مانتا ہے, تو لیکن محبوبوں کا وسیلہ زیادہ مانتا ہے کہ نماز پتہ نہیں مقبول ہے کہ نہیں, لیکن رسول تو رسول مقبول ہے. اب یہ سنیے, فرمایا جب سے میرے سرکار دفن ہوئے ہیں, یہ 94 نمبر حدیث پاک ہے, یاد بھی رکھنی ہے, امام دارمی لے کر آئے پہلی جلد میں. فرمایا جب سے میرے سرکار مزار میں داخل ہوئے 70,000 صبح نو تے 70,000 شام نو فرشتے مزار اقدس پر حاضری دیتے رہتے ہیں. اور کرتے کیا ہے؟ فرمایا یضربون باجنحتہم, اپنے پروں کو مزار سے ٹچ کر کے برکتیں حاصل کرتے رہتے. فرشتے گناہ تو نہیں کرتے, معصوم ہے نا, نہیں تے نہ بولو, ہے تو بولو میرے نال, فرشتے معصوم ہے نا. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے نبی معصوم ہے یا اللہ کے فرشتے معصوم ہے. فرشتے معصوم ہے کہ نہیں؟ غلطی تو نہیں کر سکتے. اگر ہم اللہ کے پاک نبی یا پاک ولی کے مزار پہ ہاتھ لا کے چوم لیتے ہیں, لوگ ہمیں شرک کہتے ہیں. یہ حدیث پاک کہتی ہے کہ 70,000 اپنے ہاتھوں کو مزار اقدس پہ ٹچ کر کے اپنے جسم پہ لپیٹ لیتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جو غلطیاں نہیں کرتے, جو اگر ٹچ کر لے تو یہ بھی غلطی نہیں ہے. اہل سنت برکتیں حاصل کرتے رہتے ہیں اور کل کائنات کا مرکز ہی محمد مصطفیٰ کی مزار اقدس ہے. یہ 2 حدیثیں میں نے اس کتاب سے عرض کی ہیں. آگے بھی ایک اور بات ہے, یہ ذرا سنیے. المعجم الاوسط امام طبرانی, اے زیارتاں بھی کریا کرو, فلم تے گانے تسی ویکھ لیندے ہو, حدیث دی کتاب دی زیارت کرنا گناہ معاف ہو جاندے. یہ بڑی ایمان فروز حدیث پاک ہے اور میرے پاس 11 منٹ رہ گئے ہیں 50 منٹ ہونے میں. ذرا میں جلدی جلدی کلوز کرتا ہوں. یہ اپنا عقیدہ آپ نے مضبوط کرنا ہے. یہ حدیث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت, ایک بار درود پاک پڑھیے سرکار پہ. سنیے جی, المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب ہے اور یہ میرے پاس پہلی جلد ہے. اس میں ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں وسیلے پر. کہتے ہیں نا کہ کیا یہ وسیلہ نبی پاک سے بھی ثابت ہے؟ آ گیا جی حوالہ آ گیا جی, تسی بہت ستے رہو, حوالہ آ گیا جی تواڈے پنڈ. اللہ اکبر. حدیث پاک نمبر 180 تے 9 99 نہیں بنتا, تسی ستے ہی ہو. حوالہ نمبر 199. تو کیا ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان دنیا سے جب پردہ کر گئے تو میرے سرکار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ میری امی کے لیے قبر کھود دو. امی کس کی فوت ہوئے؟
حضرت علی کی, تو نبی نے کیا کہا, میری امی دی قبر کڈو. یہ محبت کی بات سنانے لگا ہوں. جب حضرت, ان کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد, فاطمہ بنت, اونچی بولو, فاطمہ بنت اسد. اب ان کی قبر نکالی گئی, تو جب قبر نکالی تو حدیث پاک میں ہے میرے حضور جنوں مرضی نوازن, آیت حضور دے کرم دی گل ہے نا. تو حدیث پاک میں ہے, حدیث پاک نمبر 199 ہے, مجمل اوسط میں یہ حدیث پاک ہے. فرمایا جب قبر نکلی, فلما فارغا, جب قبر نکالنے والا فارغ ہوا, داخلہ رسول اللہ, قبر میں سرکار آ گئے, قبر میں سرکار آ گئے. کیا کیا, فاد تاجع فیہ, اللہ, اے علی آپ کی اماں کے قدم کو بوسہ دینے کو دل کرتا ہے جو میرے حضور نے قبر میں برکتیں بکھے کر آئے ہوئے ہیں. فاد تاجع فیہ, میرے حضور لمحے پہ گئے, پنجابی زیادہ بہت, میرے حضور حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی اماں جان کے مزار اقدس کے اندر لیٹ گئے. فتاجا, ایسے سیدھے سرکار لیٹ گئے. صحابہ باہر کھڑے ہوئے نے, اے سرکار جا کے لمحے پہ گئے نے قبر دے وچ, تھوڑا جا لیٹے نے, تے سرکار نے پھر دعا کی تھی. کی دعا کی تھی, اللہ الذی, وہ اللہ, یحیی, جو زندہ ہے, وہ یمیت, جو زندہ کرتا ہے, وہ یمیت, وہی موت دیتا ہے, وہو حی لا یموت, وہی حیٌ, زندہ ہے, لا یموت, وہ کبھی فوت نہیں ہوتا. اب حضور نے فرمایا, اغفر لأمی فاطمہ, اے مولا اے میری امی فاطمہ تو بخش دے, میری امی فاطمہ نو مولا بخش دے. اور اگلا جملہ تو سننے والا ہے, میرے حضور نے فرمایا فاطمہ بنت اسد کو بخش دے جو میری امی ہے, وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا, مولا وہ میری امی کو وہ ایمان والی دلیل پوری کر دے. وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا, میری امی کی قبر کو وسیع کر دے, بے حق نبی کا, اور تینوں تیرے محمد کا واسطہ ہی. ادھر لے پرونے بیٹھے, سبحان اللہ, سارا زور سجے پاسے والے تے لگ گیا. بے حق نبی کا, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, فرمایا بے حق نبی کا, تینوں تیرے نبی دا واسطہ ہی. وسیلہ آ گیا کہ نہیں؟ اگر نبی پاک ویسے کہتے مولا میری اماں کو بخش دے, تو میرا تو یہ یقین ہے کہ اللہ نے وہ بھی رد نہیں تھی کرنی, لیکن حضور نے اپنی ذات کا وسیلہ دیا. دوسرا اعتراض ہم پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں زندیاں دا تے چلو دے دیا کرو, مردیاں دا وسیلہ نہیں دینا چاہیے. ہم نے کہا اور جن قبر والوں کا وسیلہ ہم دیتے ہیں وہ مردہ ہوندے نہیں, وہ بھی زندہ ہی ہوندے نے. اب اگلا حوالہ سنیے, اگلی لائن میرے سرکار نے فرمایا بے حق نبی کا, تینوں تیرے مصطفیٰ دا واسطہ ہی. یعنی اس وقت حضور سامنے کھڑے تھے, قبر میں نہیں تھے. اب اگلی بات, والانبیاء الذین من قبلی, تینوں اونا پاک نبیوں دا واسطہ جڑے میرے تو پہلے ٹر گئے نے. ابھی لوکی پھلے پھر دینے وسیلہ جائز نہیں, وہ میرے حضور نے خود اللہ دے دربار اپنا وسیلہ پیش کیتا ہویا ہے. اللہ اکبر. سامعین کرام آئیے بس ایسے ایک دو بس حوالے پیش کرنے ہیں. یہ جامع ترمذی شریف ہے, جامع سبحان اللہ. فرمایا جس, یہ محدثین کا یہ قول ہے کہ جس کے گھر میں ترمذی ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی. خدا دی قسم منو ایتے یقین ہے, اے میرے کول ہے, اللہ نے بڑیاں برکتیں عطا فرمائیاں ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اس پر یہ حدیث پاک سنیے. حدیث پاک نمبر ہے 1504, ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے, اور ٹائم بڑا شارٹ رہ گیا ہے. اسی شارٹ میں میں نے اپنا عقیدہ آپ کو دے دینا ہے. حدیث پاک حضرت عثمان بن حنیف راوی حدیث ہے. ایک نبینہ بندہ سرکار کے دربار آ گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اکھاں دا نور جاندہ رہا ہے تے ہن دیدہ کچھ نہیں, ہن نظر کچھ نہیں ہوندا,
تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ چلو فیوسنا وضوءہ، حدیث پاک میں ہے کہ اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے، فدعو اور دعا کرے، قال فامرہ، سرکار نے اسے یوں طریقہ بتایا کہ وضو کر کے آ، اچھی طرح وضو کر کے آ، تو پھر دعا مانگ۔ کی دعا مانگنی ہے؟ اللہم انی اسالوکا، مولا میں تیرے کو سوال مانگن لگا ایک۔ یہ نبی اپنے صحابی کو جن کی آنکھیں چلی گئی تھی ان کو وسیلے والی دعا دے رہے ہیں، اور وسیلہ کیدا پونا ما وچ اے بھی ذرا یاد رکھو، جاگدے ہی ہو نا؟ نبی اپنے صحابی کو کیا عقیدہ دینے لگے ہیں؟ فرمایا یوں دعا مانگ اللہ سے، انی اسالوکا، مولا میں کتے کو سوال مانگن لگا ہاں، بھلا کیڑا منگنا سی؟ اکھاں دا اللہ اکبر، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، اور تیری طرح میں توجہ کرنے لگا ہوں بے نبی کا محمد ہے نا، محمد وسیلے دے نال۔ یہ نبی خود تعلیم فرما رہے ہیں، یوں دعا کرو اے مولا میری دعا قبول کر، مینوں تینوں محمد واسطہ ہی۔ اللہ اکبر۔ پھر محمد لفظ کیا کر رہے؟ آگے حضور کی ایک صفت بھی بیان فرمائی ہے، محمد نبی رحمت، ایسے محمد کا وسیلہ پیش کرنے لگا ہوں جو نبی رحمت بن کر تشریف لائے ہوئے۔ پھر آگے عرض کیا اور میرے طرح منہ کر کے فرمایا انی توجہت بیکا، مولا یا رسول اللہ میں تہاڈا وسیلہ بھی ایک باری اللہ دے دربار نو کیتا، دوسرا سرکار والا منہ کر کے وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی توجہت بیکا الی ربی، سونے تہاڈا وسیلہ پا کے دعا کر چھڑی ہے۔ یہ دونوں طریقے موجود ہیں حدیث پاک میں، پہلے اللہ سے دعا کیا پھر سرکار کی طرف منہ کر کے، یعنی وسیلے دا سرکار نے بھی دسیا کہ سرکار تہاڈا وسیلہ پا کے دعا کی ہے۔ باقی اور روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں اور دعا کے ہاتھ بعد میں پھرتے اللہ پہلے آنکھیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔